علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے فطر شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کی یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ فطر شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہے، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی جان، کیا آپ کو معلوم ہے آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے ہستی باری تعالیٰ۔ آج اتوار 11 جنوری 2026 ہے اور یہ الفضل کی جلد 4 ہے اور شمارہ نمبر ہے 1 یعنی 1۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، لبینہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس اور سنتے ہیں ان سے پہلا صفحہ۔ السلام علیکم اماں، بچوں کا الفضل آ گیا ہے، کیا آپ مجھے پہلا صفحہ پڑھ کر سنا دیں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل لبینہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہستی باری تعالیٰ پر لوگ بہت بات کر رہے ہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے صفحہ 2 پر پڑھیں یاد کرنے کی باتیں اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، جزاک اللہ لبینہ۔ چلیں پڑھتے ہیں المیہ کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ ترجمہ ہے اس کا، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید کی ہے، اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد و یگانہ ماننا، اور اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہی بات ہم کلمہ طیبہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ لبینہ، آپ ایسا کریں کہ مجھے کلمہ طیبہ ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ لبینہ۔ اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، شاباش، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحبت کا اثر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان 2 شخصوں کی طرح ہے، جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو۔ کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، ورنہ تو کم از کم اس کی خوشبو اور مہک تو سونگھ ہی لے گا، اور بھٹی جھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا۔ یہ تو بہت آسان اور واضح حدیث ہے لبینہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟
یہی کہ اچھے دوستوں سے اچھی عادتیں پڑتی ہیں اور برے دوستوں سے بری عادتیں۔ بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ دہریے کا اثر پڑنا بند ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سکھ طالب علم نے جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے اخلاص کا تعلق رکھتا تھا، حضرت صاحب کو کہلا بھیجا، یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ پہلے مجھے خدا پر یقین تھا، مگر اب میرے دل میں اس کے متعلق شکوک پڑنے لگ گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے کہلا بھیجا کہ جہاں تم کالج میں جس سیٹ پر بیٹھتے ہو اس جگہ کو بدل لو۔ چنانچہ اس نے جگہ بدل لی اور پھر بتایا کہ اب خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات حضرت صاحب علیہ السلام کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک شخص کا اثر پڑ رہا تھا جو اس کے پاس بیٹھتا تھا، اور وہ دہریہ تھا۔ جب جگہ بدل لی تو اس کا اثر پڑنا بند ہو گیا اور شکوک بھی نہ رہے۔ تو برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بھی بلا اس کے کہ وہ کوئی لفظ کہے اثر پڑتا ہے، اور اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بلا اس کے کہ وہ کچھ کہے اچھا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس اقتباس میں بھی وہی حدیث والی مثال ہے کہ برے دوست کی صحبت سے خیالات بھی منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بات تو سائنس سے بھی ثابت ہے۔ اگر آپ میں برے خیالات پیدا ہوں تو ایسی صحبت سے دور ہونا بہتر ہے۔ سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی جزاک اللہ۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں آئے پڑھتے ہیں پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ اگر خدا ہے تو پھر وہ دنیا میں ظلم کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ناصرات الاحمدیہ اور واقفات نو کے ایک وفد کی ملاقات میں ایک شریک مجلس نے رہنمائی کی درخواست کی کہ وہ اپنے دہریہ دوستوں کو کیا جواب دے جب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر وہ دنیا میں ظلم کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ اس پر حضور انور نے استفہامیہ انداز میں دریافت فرمایا کہ اللہ نے کہاں ظلم کی اجازت دی ہے؟ اللہ تو کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ انصاف کرو۔ اللہ نے تو خود کہا ہے جو انجسٹ کرتے ہیں میں ان کو سزا دوں گا، ان کو سزا ملے گی۔ انہیں اللہ کے غضب سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ حضور انور نے اسلام کے بلند معیار انصاف کو قرآنی تعلیم کی روشنی میں واضح فرمایا کہ اللہ میاں نے تو کہیں نہیں کہا کہ انجسٹس کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارا جسٹس کا لیول اور سٹینڈرڈ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں اپنے پیرنٹس کے متعلق بھی صحیح بات کہنی پڑے اور اگر ان کو سزا بھی ملتی ہو تو کہو، اگر تمہارے اپنے سبلنگز یعنی بہن بھائیوں کے بارے میں کہنا پڑے تب بھی کہو، کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہنا پڑے تو بے شک سچی بات کرو تاکہ جسٹس قائم ہو۔ قرآن شریف میں تو بے شمار جگہ آیا ہے کہ انصاف کرو، اور اگر تم نے انصاف نہ کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ آخر میں حضور انور نے قرآنی دلائل اور اس پر مبنی اپنے مرفوعات کے نوٹس دوسروں کو بطور حوالہ پیش کرنے کی نصیحت فرمائی کہ قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، ان کو بتایا کرو کہ قرآن شریف پڑھو، اپنے ابا سے کہو یا امی سے کہو کہ وہ تمہیں آیتیں نکال کے بتا دیں۔ میں نے اس پر بہت ساری تقریریں کی ہوئی ہیں، ان میں سے نوٹ لے لو۔ اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح پیس قائم کر سکتے ہیں، کس طرح ایبسولیوٹ جسٹس ہو سکتا ہے، وہ پڑھ کے اور نوٹ کر کے بتایا کرو کہ یہ دیکھو اللہ میاں تو یہ کہتا ہے۔ اب اس اقتباس میں حضور انور نے ہمیں جسٹس لیول اور اس کے اعلیٰ معیار کے متعلق رہنمائی دی ہے، تو لبینہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ حضور انور نے فرمایا کہ آپ کا جسٹس لیول اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ کہنا پڑے تو سچی بات ہی بتانی ہے،
اگر ان کو سزا بھی ملتی ہے تب بھی کہیں. جی بالکل، جزاک اللہ. اور آخر میں حضور نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم سے نوٹس لیں اور میری تقریروں سے نوٹ لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کریم جسٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی جزاک اللہ لبینہ. اب اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم. جی بالکل، اور آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام آیا ہے. چلیں پڑھتے ہیں. یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی، اے قادر و توانا آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے ہم نے ہے تجھ کو مانا، غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. چلیں لبینہ، اب آپ مجھے ایک شعر ترنم کے ساتھ سنا دیں. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. جزاک اللہ لبینہ. تو پیارے بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں غانا عشاء اکان اور نیرہ کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ اپنی امی جان سے کیا یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں آئیں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا ہے. جی بالکل، اس سیگمنٹ کا نام ہے شرائط بیت یاد کریں. حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان 2025 کے اختتامی خطاب میں شرائط بیت پر توجہ کرنے کی تحریک فرمائی. تو ہم آج پہلی شرط بیت یاد کریں گے. پہلی شرط بیت: اول، بیت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا. جی تو بچوں، آپ یہ شرائط بیت یاد کر رہے ہیں؟ جی. آپ کو آتی بھی ہے؟ جی. ٹھیک ہے، شاباش. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو بچوں آپ میرے ساتھ دہرا لیں. اللہم اللہم انی اسألوک انی اسألوک حبک حبک و حب من یحبک وحب من یحبک والعمل الذی والعمل الذی یبلغنی یبلغنی حبک. حبک. اللہم اجعل اللہم اجعل حبک حبک احب الی احب الی من نفسی من نفسی و اہلی واہلی ومن الماء البارد. ومن الماء البارد. جی تو اب میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد
اور اس کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری لگے اور اچھی لگے۔ تو بچوں دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی محبت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یاد ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی؟ جی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 8، اور یہ آپ میرے ساتھ دہرا لیں پہلے۔ اسلم تسلم۔ اسلم تسلم۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے اسلام لا تو تو ہر خرابی، برائی اور نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر خرابی اور نقصان یا برائی سے اس سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس کو یاد ہوئی ہے یہ حدیث؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے۔ مجھے جی سنا دیں۔ اسلم تسلم۔ جی شاباش۔ جی اس کے بعد سیگمنٹ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام یاد کریں، اور اس بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی الہام ہے۔ آپ میرے ساتھ دہرا لیں۔ وسع مکانک۔ وسع مکانک۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے تو اپنے مکان کو وسیع کر۔ جی تو بچوں اس الہام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے خوشخبری بھی دی تھی کہ جو لوگ مہمان آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے جائیں گے، ان سے ملاقات کے لیے جو لوگ مہمان آتے ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جیسے کہ پہلے جلسے پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ جی کتنے؟ 75۔ جی 75۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جلسے پہ، کتنی زیادہ حاضری ہوتی ہے۔ تو جلسہ سالانہ قادیان پر بھی حضور نے بھی یہ ذکر کیا تھا، فرمایا تھا کہ قادیان میں کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی تو اب مجھے یہ الہام کون سا بچہ سنائے گا؟ میں۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ جی۔ سنا دیں پھر۔ وسع مکانک۔ جی شاباش۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 26واں شعر یاد کرنا ہے، یعنی 26۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایقان آپ ہمیں یہ والا شعر پڑھ کر سنا دیں۔ أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے عورتوں سے متعلق تو یہ حکم ہوا کہ ان کا نکاح ایسے خاوند سے جس کی حرمت قرآن میں آ گئی، حرام کر دیا گیا۔ جی تو بچوں اس کا تھوڑا سا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ قرآن کریم نے محرم رشتے بتا دیے، ایسے رشتے بتا دیے کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی عورتوں کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ جزاکم اللہ اتنی معلومات سکھانے کے لیے۔ اس کے بعد صفحہ 2 پر آتا ہے گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں UK محمد شہراز اور ان کی امی جان کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد گلدستہ معلومات آتا ہے۔ جی ہاں،
آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ آج ایک انٹرویو کا کچھ حصہ شامل ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے کس طرح اپنے بچوں کو ہستی باری تعالیٰ سے متعارف کروایا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ انٹرویو جو ہے یہ ادارہ ریویو آف ریلیجنس کا صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہے۔ محترم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے بچپن میں ہم لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصور کو کیسے شیئر کیا، یا خدا تعالیٰ کا تصور ہمارے دل میں کیسے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تصور کیا ہوتا ہے ماہرہ؟ مجھے نہیں پتا۔ آئیڈیا، اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ آئیڈیا ہمیں کیسے بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد تو تمام نصائح جماعت کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ خلافت سے پہلے یا ہمارے بچپن میں حضرت صاحب نے کیسے اللہ تعالیٰ کے تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ جو لوگ والدین ہیں ان کو پتہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کا تصور اس کو سمجھانا بعض لحاظ سے ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے، اس کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ماما ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں، اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں، یہ کھلونا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلا سوال جو بچے پوچھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کون ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے نا؟ آپ بھی چھوٹی ہوتی یہ سوچتی تھی؟ جی سارے بچے ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بظاہر مشکل ہیں، کیونکہ بچے کو ہر چیز ہم مادی طور پر دکھا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر خدا تعالیٰ کا تصور بچوں کے دل میں ڈالنا حضرت صاحب نے یہ کیسے کیا؟ حضرت صاحب، تو یہ میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت صاحب یعنی پیارے حضور اور ہماری والدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں خلافت سے پہلے خدا تعالیٰ کی توحید پر بڑی سختی کے ساتھ قائم تھے۔ توحید کیا ہوتی ہے ماہی؟ پتہ نہیں۔ ونس آف اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جب زندگی وقف کی تو حضرت صاحب کی پہلی پوسٹنگ گھانا ہوئی، اور ہم لوگ اس وقت گھانا میں بچے تھے۔ ہمارے اسکول کا جو سٹارٹ ہے یعنی آغاز وہ بھی گھانا یعنی افریقہ میں ہوا۔ بچپن کی باتیں زیادہ تو افریقہ کی یاد نہیں، لیکن ایک بات چونکہ یاد رہ گئی، اس میں کچھ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ ہم نے اسکول شروع کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد کوئی پروگرام تھا، کرسچن اسکول تھا، تو پروگرام تھا جس میں سب نے یہ کہنا تھا کہ جیزس از اے سن آف گاڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور ہمیں یہ بچپن سے پتہ تھا کہ حضرت صاحب نے بھی اور ہماری والدہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ شاید اس طرح کی بات ہو تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ جیزس از اے سن آف گاڈ۔ اور پھر حضرت صاحب اور ہماری والدہ دونوں بہت زیادہ اس بات پر فکر مند ہوتے تھے کہ بچے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں۔ تو ہمیں بچپن سے ایک سورت قرآن کریم کی بھی ہماری والدہ نے سکھائی، بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے حضور انور نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو بھی، جو اگلی جنریشن ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی سورہ اخلاص سکھائی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل وقف نو کا جو سلیبس ہے سورہ کوثر سے، یعنی انا اعطیناک الکوثر شاید سب سے چھوٹی سورت سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا اتفاق ہوا کہ سورہ کوثر سکھاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کو سب سے پہلے سورہ اخلاص سکھانی چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص میں خدا تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت یعنی یونٹی آف گاڈ کا جو تصور ہے وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے اور حالات کے حساب سے یہ صورت بچوں کو فوراً پہلے سکھائیں، تاکہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کا اور لا شریک ہونے کا تصور پیدا ہو۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ہے، یہاں پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، ماہرہ پہ میں پڑھ کے سنا دیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جزاکم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کے پیرنٹس ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی چلڈرن ہیں، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایکول، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ بچپن سے حضور ہماری والدہ ہمیں سکھاتے رہے ہیں، بلکہ ہماری اگلی نسل کو بھی حضور پوچھتے ہیں کہ یہ سورہ ان کو سکھانے کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھائیں۔ تو یہ ایک پریکٹیکل کوشش تھی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دیں تاکہ خدا تعالیٰ کے نام اور اس کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دماغ میں سب سے پہلے جائے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا جو حضرت صاحب اور ہماری والدہ بتاتے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ باقی دعاؤں کے ساتھ سورہ اخلاص کا سکھانا ایک پریکٹیکل کوشش تھی جس سے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بچوں میں قائم ہونا تھا۔ دوسرا یہ کہ احتیاط بھی تھی کہ ہم ایک کرسچن ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ مسلمان بھی ہیں لیکن عیسائی بہت زیادہ ہیں، اور عیسائی جو پادری ہیں ان کا بھی افریقہ میں خاص طور پر گھانا میں کافی زور ہوتا تھا۔ تو ہمیں اسکول جاتے ہوئے یہ پتہ تھا کہ جیزس از اے سن آف گاڈ نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جیزس از اے پروفٹ آف اللہ، یہ کہنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اسکول میں جب ہم نے جیزس از اے سن آف گاڈ نہیں کہا تو جو ٹیچر تھے وہ کافی سخت قسم کی ٹیچر تھیں، انہوں نے اس پر ہمیں فزیکل پنشمنٹ دی۔ تو ہم نے گھر آ کے کہا کہ جب ہم جیزس از اے سن آف گاڈ نہیں کہتے تو اس پہ ٹیچر ہمیں پنشمنٹ دیتی ہیں، فزیکلی ہماری پٹائی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے بہرحال نہیں کہنی، تو ایون آپ کو پنشمنٹ مل رہی ہے پھر بھی آپ نے جیزس سن آف گاڈ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیزس اللہ میاں کے کیا ہے؟ نبی ہے، نبی ہیں، پروفٹ ہے، شاباش۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے تحریر فرماتے میاں صاحب، حضور نے فرمایا کہ تو انشاءاللہ ہم ٹیچر سے مل کے اس کو یہ بات ایکسپلین کریں گے۔ اگلے دن یہ واقعہ دوبارہ ہوا، ٹیچر پھر ناراض ہوئی، اس نے پھر مارا۔ پھر حضرت صاحب ہیڈ ٹیچر کو ملنے گئے اور ان کو بتایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کا ایک ہونا ہمارے فنڈامنٹل بلیفز میں سے ایک ہے، یعنی بنیادی بلیفز میں سے، ٹھیک ہے، اور ہم خدا تعالیٰ کی یونٹی کے قائل ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقدس اور پاک نبی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ پھر جب حضور واپس تشریف لائے تو مجھے یاد ہے رات کو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ عرب کی سوسائٹی میں بے شمار آئیڈل ورشپرز تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، خدا کا تصور نہیں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بیان کیا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو شروع میں غریب لوگوں نے کثرت سے قبول کیا، کثرت سے تو نہیں لیکن یہ ابتدائی قبول کرنے والے لوگوں میں بہت سادہ اور غریب لوگ غلام شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ تو حضور یہ واقعہ کئی دفعہ ہمیں سناتے تھے کہ حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو ان پر بہت ظلم ہوا۔ ان کا جو مالک تھا، ان کا ماسٹر تھا، وہ ان کو مکہ کی شدید گرمی میں زمین پر زبردستی گرم پتھریلی ریت کے اوپر لٹاتا تھا، پھر ان کے سینے پر گرم سخت پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو مارتا تھا کہ تم کہو کہ جو دو فیمس بت ہیں لات اور عزا، ان کے دو بت تھے، ان کے نام لے کر ان کی بڑائی بیان کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ عربی نہیں آتی تھی، حضرت بلال بار بار یہ لفظ دہراتے تھے کہ احد احد، اور خدا تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
اس کے بعد جب وہ مار مار کے تھک جاتا تو حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر عرب کے گنڈے اور بدماش ٹائپ شرارتی لڑکوں کو دے دیتا کہ ان کی باڈی کو گھسیٹیں۔ حضرت بلال زخمی ہو جاتے تھے اور اس کے باوجود حضرت بلال مستقل عہد کے الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر تھوڑی سی مار پڑ بھی جائے یا قربانی دینی پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا اس بات پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا۔ آج کل بھی ویسٹ میں بعض اوقات بچے پریشر میں آ جاتے ہیں، پیئر پریشر یا بعض اوقات ٹیچرز کے پریشر میں یا ساتھی بچوں کے پریشر میں، اور جو اسپیشل کرسچنز کے اسکول ہیں یا چرچ اسکولز ہیں ان میں کرسمس کے دنوں میں خاص طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے۔ لوگ نارمل لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسجد میں آ کے اللہ ایک ہے کا تصور دوبارہ آ جائے گا، اسکول میں آ کر کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صاحب بھی اور ہماری والدہ بھی کیونکہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور عبادت میں حقوق اللہ کے معاملے میں سنجیدہ اور ڈسپلنڈ لوگ تھے، تو اس وجہ سے بھی ایک غیر محسوس طریقے سے خدا تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا۔ حضرت صاحب کا ایک طریق یہ بھی تھا کہ زبانی نصیحت کے علاوہ حضور کا جو اپنا عمل ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتا تھا کہ کس طرح حضرت صاحب دعا کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ بات بچپن میں سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی اور قوت ہے جس سے کچھ مانگا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے بعض فضل ہوتے تھے تو ان کا ذکر بھی گھر میں ہوتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ میاں نے مشکل حل کر دی اور یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، تو خود ہی ایک تصور خدا کا ذہن میں پیدا ہو گیا۔ یہ جو انٹرویو کا حصہ ہے یہ الفضل انٹرنیشنل 27 جولائی 2021 سے لیا گیا ہے۔ سماہرہ، آپ کے اسکول میں بھی ہوتے تھے نا اس طرح کے پروگرام جس میں آپ لوگ سنگ کرتے تھے سانگ، ہے نا؟ جی۔ تو حضور نے اپنے بچوں کو کیا بتایا تھا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہنا جیزس سن آف گاڈ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اور ہم نے کہنا ہے کہ جیزس از اے پروفٹ آف اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح ہم نے اس بات کو لائٹلی نہیں لینا، ہم نے اس بات پہ فرملی قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے اینڈ میں وہ یہ ہے کہ حضور خود بھی نماز پڑھتے تھے، حضور کی وائف بھی نماز پڑھتی تھیں، اور بچے یہ دیکھتے تھے کہ کسی سے دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر جب کوئی کام ہو جاتا تھا تو پھر حضور کہتے تھے کہ دیکھو شکر الحمدللہ، اللہ میاں کا شکر بھی ادا کرتے تھے، ہے نا؟ ہے نا؟ جی، جزاکم اللہ۔ اسن جزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی پیاری باتیں بتائیں۔ اب ہم چلتے ہیں سواتین پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو سب بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے۔ تو آج ہمیں کون کہانی سنا رہا ہے؟ چلے چلتے ہیں کینیڈا، دانیہ آپی اور ان کے امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفاظوں میں کون سی کہانی آئی ہے؟ تو جی چلیں آئیں دانیہ پڑھتے ہیں آج کی کہانی۔ تو آج کی ہماری کہانی جو ہے اس کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ احمد، دادی جان ہر اتوار کو ہماری کلاس میں خطبہ جمعہ سے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو ناظم صاحب اطفال نے ہمیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا 19 دسمبر 2025 کا خطبہ سن کر تیاری کرنے کو کہا ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں ماشاء اللہ، چلیں میں تیاری کروا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ پوچھتی ہیں ایسے سوال کرتے ہوئے نا۔ تو محمود آگے سے کہتا ہے جی دادی جان۔ تو دادی جان کہتی ہیں اچھا مجھے ٹیپ پکڑائیں، میں الفضل انٹرنیشنل سے خطبہ پڑھ کر سناتی ہوں اور پھر آپ سے سوالات کروں گی۔ تو آپ نوٹس بناتے رہیں۔ محمود، جیسے آپ بھی بعض اوقات جب میں آپ کو کہتی ہوں خطبہ سنیں تو بعد میں وہ کوشچن آتے ہیں نا ہمیں بھی جماعت میں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہ بتا رہے ہیں۔ تو محمود کہتا ہے آپ گڑیا آپی کو بھی بلا لائیں۔ احمد ٹیپ پکڑاتا ہے تو دادی جان الفضل کی ویب سائٹ سے خلاصہ تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اس دوران محمود گڑیا کو بھی لے آتا ہے۔ دادی جان خطبہ پڑھ کر سناتی ہیں چلیں اب میں آپ سے سوالات پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دادی جان نے اینک ٹھیک کی اور مسکرا کر بولی۔ محمود فوراً
سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا جی دادی جان پہلا سوال آپ مجھ سے ہی پوچھیں۔ تو دادی جان نے خلاصہ دیکھتے ہوئے کہا اچھا محمود یہ بتاؤ کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ کے آغاز میں کون سی آیت تلاوت فرمائی تھی؟ تو محمود آگے سے کہتا ہے حضور انور نے سورہ الاحزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں واہ آپ نے یاد بھی کر لی ہے۔ تو محمود نا سر کھچاتے ہوئے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے نا، تو اصل میں کہتا ہے کہ اصل میں یہ میں نے اپنی تقریر میں یاد کی ہوئی تھی۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں شاباش محمود بیٹا، اور اس آیت میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ احمد نے ذرا سوچ کر جواب دیا دادی جان اس آیت میں آگے مزید بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دادی جان خوش ہو گئیں۔ شاباش۔ اب گڑیا، پھر وہ آگے سے گڑیا سے پوچھتی ہیں یہ بتاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ تو گڑیا نے فوراً کہا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاباش کے اسوہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں گواہی دے دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ دادی جان نے اس بات میں سر ہلایا، اس بات ہوتا ہے یعنی کہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نا، اور اگلا سوال پوچھا اچھا حضور انور نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے لوگوں نے کون سا لقب دیا تھا اور وہ کیوں اصل نام تھا؟ تو احمد ان کو جواب دیتا ہے، دادی جان کو بتاتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا، اور یہ اصل نام اس لیے تھا کہ پوری قوم نے بغیر کسی کمیٹی یا حکومت کے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے مطلب اکٹھے ہو کر بغیر کوئی ان کو ریکارڈ یا کچھ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سب نے اکٹھے ہو کے بولا تھا، بیکاز وہ شروع سے دیکھ رہے تھے ان کو کہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہمیشہ جو ہے وہ ویری آنیسٹ رہے تھے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں پہ تھے ہم، ہاں کہ متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو تسلیم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں بہت خوب، اب یہ بتاؤ کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کیوں فرمایا کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں؟ تو محمود نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر بھی عمل کریں، کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہوتا، ہمیں اس پہ ایکٹ اپون بھی کرنا ہے نا۔ تو دادی جان نے ٹیب دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا اچھا عبادت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا خاص نمونہ بیان ہوا ہے؟ گڑیا نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی تھی، چاہے جنگیں ہوں یا مشکلات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عبادت میں کمی نہیں کی، اتنے وہ اپنی ہر عبادت کا خیال رکھتے تھے نا۔ تو دادی جان جو ہیں وہ بڑی خوش ہو رہی تھیں نا کہ بچوں کو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں، تو وہ مسکرائیں، تو پھر کہتی ہیں کہ بالکل صحیح، اب یہ بتاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تو تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو گڑیا نے ادب سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا ہے
تو کیا یہ فرض نہیں کہ انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ وہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے نا، رات کو کافی دیر اٹھ کے بھی عبادت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کیا بتایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بتا فرمایا تو کیا یہ فرض نہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ اللہ میں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں نا، اس لیے میں اتنی زیادہ عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو دادی جان نے اگلا سوال انہوں نے دادی جان نے کیا کہ سورہ نساء کی تلاوت کے وقت آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو پڑے تھے؟ تو محمود نے جواب دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن مجھے ان کے خلاف گواہی نہ دینی پڑ جائے، ٹھیک ہے، اتنی ان کو فکر تھی اور وہ دعا کرتے تھے ہمارے لیے۔ تو دادی جان نے کہا اچھا تکلف والی عبادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی؟ تو احمد نے فوراً کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اتنی کرنی چاہیے کہ دل میں خوشی رہے، ٹھیک ہے، تھکن ہو جائے تو آرام کر لینا چاہیے، زبردستی اور تکلف فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھو اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے نا، اسلام میں کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، ہے نا، کہ دیکھو کتنے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو سختی میں مت ڈالو اور دل کے ساتھ جو ہے وہ جتنی آسانی سے کر سکتے ہو عبادت تو وہ کرو۔ دادی جان نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا نماز کے بارے میں جلدی جلدی پڑھنے والے لوگوں کی اصلاح کیسے فرمائی گئی ہے؟ کہ ہمیں نماز جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھہر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ محمود بولا حضور انور نے فرمایا کہ نماز سنوار کر توجہ اور انکساری کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ جلدی میں فرض ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ آخر میں دادی جان نے کہا کہ یہ آخری سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں اور گھر والوں سے سلوک کیسا تھا؟ تو گڑیا جو ہے نا وہ بڑی خوش ہوئی، اس کو پتہ تھا جواب کو، تو مسکرا کر جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کے ساتھ مشفق اور عادل تھے، اور سخت بات پر بھی صبر کرتے تھے، اور عام لوگوں کی بات پوری سنتے تھے، بہت ہی پیشنس تھا ان کے اندر نا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی پیشنٹ تھے اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے سخت بات کے اوپر بھی نا، اور عام لوگوں کی بات کو بھی توجہ سے سنتے تھے کیونکہ وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے نا۔ دادی جان نے ٹیب بند کیا اور بولی ماشاء اللہ بچوں، اگر آپ سب ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ تو یہی اصل کامیابی ہوگی۔ احمد اور محمود نے ایک ساتھ کہا جزاک اللہ دادی جان، اب ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بھیجا ہے ابو الفارس محمود نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی پھر آج کی کہانی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت اچھی لگی الحمدللہ۔ اور پھر کیا دیکھا آپ نے، کیا سیکھا اس کہانی سے؟ I liked how Allah Ta'ala made everything so easy for humans. آپ اردو میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسان کے لیے اتنا آسان بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کے۔ ہاں جی، اور عبادت کرنے کے اوپر بھی کتنا زور دیا ہے، اور ہمیں یہ پورا خطبہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر تھا نا، کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے متعلق خطبہ تھا، اور اس کے بارے میں پھر دادی جان نے مختلف سوالات کیے ہیں نا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کی آنگن میں سے کہانی۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ بھائی آج کی کہانی تو بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا عنوان ہے کیوں۔ آج بھی ایک نیا اور دلچسپ سوال کا جواب شمارے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں کینیا اور خاقان بھائی سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ خزاں میں درخت پتے کیوں جھاڑ دیتے ہیں؟ پیارے بچوں، اس وقت زمین کے بعض جنوبی علاقوں میں خزاں کا موسم ہے۔ یہ وہ موسم ہے جس میں کئی درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ درخت دراصل سردیوں کے سخت ٹھنڈے موسم میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کی خاطر اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں۔ سردیوں میں دھوپ اور پانی کی قلت رہتی ہے، اور یہ دو اجزاء درختوں کی حیات ہیں۔ درخت اپنے پتوں میں موجود ایک خاص مالیکیول جسے کلوروفل کہتے ہیں کی مدد سے سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں، اور زمین سے اپنی جڑوں سے کشید کیا ہوا پانی اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو روشنی کی مدد سے ایک
کیمیائی عمل کے تحت اپنے لیے خوراک بناتے ہیں۔ اس عمل کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کلوروفل جو پتوں کو سبز رنگ دیتا ہے اسے توڑا جاتا ہے۔ یوں اس کے ٹوٹنے کے عمل کی وجہ سے پتے کا رنگ سرخ سے لے کر ہلکا پیلا تک ہو جاتا ہے۔ یہ تو بچوں درختوں کے پتوں کے پیلے ہونے کا عمل تھا۔ اب جانتے ہیں کہ درخت پتے کیسے جھاڑتے ہیں۔ درخت دراصل پتوں کی جڑ اور ٹہنی کے بیچ خلیوں کی ایک تہ بناتے ہیں جو پتوں تک خوراک اور پانی کا راستہ روک دیتی ہیں۔ اسے ابسیشن لیئر کہتے ہیں، یعنی کاٹنے والی تہ۔ اسی طرح درخت گرنے والے پتوں کی جگہ پر خلیوں کی ایک اور حفاظتی تہ بھی بناتا ہے تاکہ یہاں سے خوراک یا پانی ہوا میں جانے نہ پائے۔ پتوں کے جھڑنے کا ایک اور فائدہ درختوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہار کے موسم کے آغاز پر اس کا پولینیشن یعنی بیج پھیلانے کا عمل بھی بہتر ہو سکتا ہے، یعنی بیج پتوں سے ٹکرانے کی بجائے اب سیدھا اور زیادہ دور تک پھیل سکتے ہیں، جس سے درخت کی نسل زیادہ علاقوں میں پھیل سکتی ہے۔ مگر ایسا تمام درخت نہیں کرتے۔ کچھ درخت سدا بہار ہوتے ہیں جن کے پتے سارا سال سبز رہتے ہیں۔ ان کے پتوں کی ساخت اور اس کے ساتھ لگے ہوئے کانٹے اور ان پر ایک طرح کی مومی تہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گرمیاں ہوں یا سردیاں پتوں سے پانی اور خوراک کا اخراج کم سے کم ہو۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے۔ یہ مضمون بھجوایا گیا ہے نبیل احمد کاشف جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں اس سوال کا جواب سمجھایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے، اور لطائف بھی اسے صفحے پر آتے ہیں۔ چلتے ہیں طلحہ بھائی کے پاس، غانا جو اپنے بہن بھائیوں کو ذہنی آزمائش حل کرانے میں مدد کر رہے ہیں، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ضرور، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف رے سے الفاظ بتائیں۔ رے سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ تو بلال، آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آیا ہے؟ جی میرے ذہن میں ایک جگہ کا نام آیا ہے، ربوہ۔ چلیں ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کہ سب جانور پانی پینے کے لیے جمع ہیں۔ جی یہ مشہور کہاوت ہے جو ایسے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ملک میں نہایت انصاف ہے، بڑے چھوٹے کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر محاورہ بوجھیں۔ یہاں کچھ لکھا بھی ہوا ہے، یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھا ہے گھاٹ۔ گھاٹ کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو۔ مجھے لگتا ہے کہ قارئین بچوں کا الفضل اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھنا بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ فون نمبر اور ای میل بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے
00447566234466۔ جی، تو یہ تھا آج کے الفضل کا ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی لطائف۔ مجھے تو ان لطائف پر بہت ہنسی آتی ہے۔ چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے تیراکی۔ تیراکی کیا ہوتا ہے؟ تیراکی کہتے ہیں سوئمنگ کو۔ ایک صاحب تیراکی سیکھنے کے لیے تالاب میں اترے، لیکن بدقسمتی سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور پانی میں 2-3 غوطے کھانے پڑے۔ بڑی مشکل سے باہر نکلے اور کہنے لگے، خدا کی قسم جب تک تیرنا نہ سیکھ لوں گا پانی کے اندر ہرگز پاؤں نہ دھروں گا۔ بھائی اگر وہ پانی میں پاؤں ہی نہیں رکھے گا تو پھر سوئمنگ کیسے سیکھے گا؟ جی، تو اگلا لطیفہ ہے اجنبی۔ ایک مداری تماشا دکھا رہا تھا۔ ایک نئے کرتب کے لیے اس نے ہجوم میں سے ایک لڑکے کو بلایا اور پوچھا، لڑکے تم نے مجھے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا؟ لڑکا بولا، نہیں ابا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ابو نے شو کرنا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا، مگر اس نے سب کے سامنے کہہ دیا، نہیں ابا۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے زخموں کی شدت۔ ایک صاحب حادثے میں زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کے بعد کہا، آپ کو کل چھٹی مل جائے گی۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے کہا، آپ یہاں کم از کم 1 ہفتہ اور رکیں گے۔ مریض نے کہا، مگر کل تو آپ نے کہا تھا کہ آج چھٹی مل جائے گی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر آج کے اخبار میں حادثے کی تفصیل پڑھ کر تمہارے زخموں کی شدت کا اب اندازہ ہوا ہے۔ اگلا لطیفہ ہے بل، مریض۔ ڈاکٹر صاحب کسی طرح مجھے صحت دے دیجیے۔ ڈاکٹر، صحت تو اللہ عطا کرتا ہے۔ مریض، اچھا تو بل بناتے ہوئے بھی اللہ کو مت بھولیے گا۔ اگلا لطیفہ ہے ملزم کی تصویر۔ انسپکٹر صاحب نے سپاہی کو ایک ملزم کی 6 تصویریں دیں اور کہا، جاؤ اس ملزم کو تلاش کرو۔ شام کو سپاہی واپس آیا اور انسپکٹر سے بڑے فخر سے کہا، جناب 5 ملزم گرفتار ہو چکے ہیں، 6 کی تلاش جاری ہے۔ انسپکٹر نے تو اسے ایک ہی بندے کی 6 تصویریں دی تھیں، لیکن وہ 5 اور بندوں کو اٹھا کے لے آئے جن کا کوئی جرم ہی نہیں تھا، اور کہتا کہ 6 بھی لے کے آئے۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ اجنبی والا۔ جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ ہمیں بھی سب بچوں کی جانب سے ان جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا ہستی ہے باری تعالیٰ۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شماری کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، غیر
से दिल लगाना, झूठी है सब कहानी, सब गैर है वही है, एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है, सुबहाना मैया रानी। ए कादिरो तवाना, आफात से बचाना, हम तेरे दर पे आए, हमने है तुझको माना, गैरों से दिल गनी है, जब से है तुझको जाना, ये रोज कर मुबारक, सुबहाना मैया रानी, ये रोज कर मुबारक, सुबहाना